ملتان سے بھائی عبد الرحمن صاحب نے سوال لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب، ہم نے کسی جگہ ایک حدیث لکھی ہوئی پڑھی ہے جس کی وضاحت مطلوب ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: انا عرب بلا عین، اور نیچے ترجمہ لکھا ہوا تھا کہ میں بغیر عین کے عرب ہوں، اور قوسین میں لکھا ہوا تھا یعنی رب ہوں۔ معاذ اللہ۔ برائے مہربانی ہماری الجھن کو ختم فرمائیے اور اس حدیث کا مطلب سمجھائیے، نوازش ہوگی۔ عبد الرحمن: جی میرے محترم بھائی، یہ بالکل من گھڑت بات ہے، یہ کوئی حدیث نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب ہونے کی بات کہی ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ کے نبی تھے اور انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے رب ہونے کی بات نہیں کی، بلکہ یہاں کے جو دنیا کے باطل جو رب تھے، باطل جو معبود تھے، جو صنم تھے، ان کی تردید کی، شرک کو ختم فرمایا اور اللہ کی وحدانیت کو بیان فرمایا، اللہ کے ایک رب ہونے کو بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو افصاح العرب تھے، عرب میں فصیح ترین شخص تھے، بلکہ محدثین نے یہ لکھا ہے اگر کسی حدیث میں کوئی لفظ ناقص استعمال ہوئے ہوں، کوئی ناقص الفاظ کا استعمال ہوا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو فصیح و بلیغ شخص تھے۔ آپ سے جو کم درجے کے الفاظ، وہ تو ہم ایسا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے انا عرب بلا عین، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ نمبر ایک، اس وجہ سے ایک جو عربی پڑھنے والا ایک ادنا سا طالب علم، مجھ جیسا ادنا سا طالب علم بھی اس میں کئی غلطیاں نکال سکتا ہے۔ نمبر ایک تو رب میں جو با ہے یہ مشدد ہے، اور یہاں پر عرب میں جو عرب کی جو با ہے یہ مشدد نہیں ہے، یہ تو مخفف ہے۔ اگر عین کو نکال بھی دیا جائے تو رب بلا تشدید کے بچا، یہ تو رب یعنی اللہ تعالیٰ جو رب ہے، پالنے والا ہے، اس کا مطلب تو نہیں بنتا۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے کہنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی کہ جو اس طرح کی ایک پہلی سی ہو؟ اگر یہ کہنا ہی مقصود ہے کہ میں رب ہوں تو سیدھا ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ میں رب ہوں؟ اس طرح کی پہلی میں ڈالنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے یہ ساری کی ساری بات من گھڑت ہے۔